ویلکم بیک۔ آغاز کریں گے سیاسی خبر سے کہ الیکشن کی تیاری کریں۔ نواز شریف نے پارٹی رہنماؤں کو یہ ہدایت جاری کی ہے۔ ترقی کا سفر جہاں سے رکا تھا وہیں سے شروع کریں گے، ایسا کہا گیا ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی جانب سے پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنائیں گے۔ نواز شریف کی جانب سے عزم کا اظہار کیا گیا۔ قائد نون لیگ نواز شریف سے ماڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ میں پارٹی رہنماؤں کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں۔ کیا ان کا آج شیڈیول ہے اور کیا مصروفیات رہیں گی، جان لیتے ہیں۔ نمائندہ لاہور زاہد عابد ہمارے ساتھ موجود ہے۔ زاہد، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف 21 اکتوبر کو وطن واپس پہنچے تھے، جس کے بعد آج باقاعدہ مسلم لیگ نون سیکریٹریٹ جو کہ ماڈل ٹاؤن میں واقع ہے وہاں پر اپنی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کیا، اور آج پہلے روز یہاں پر پہنچے ہیں۔ تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ ہو چکا ہے کہ میاں نواز شریف یہاں پر موجود ہیں۔ ان کے ساتھ مریم نواز بھی ذاتی عمرہ سے یہاں پہنچی، جبکہ میاں شہباز شریف اور ان کے علاوہ دیگر قائدین جس میں خواجہ آصف، احسن اقبال اور ایاز صادق موجود ہیں، وہ بھی پارٹی سیکٹر میں موجود ہیں۔ مریم اورنگزیب بھی یہاں پر موجود ہیں، اور ایک غیر رسمی مشاورتی اجلاس جاری ہے جس میں تھوڑی دیر پہلے یہاں سے خواجہ آصف روانہ ہوئے ہیں، جبکہ پرویز رشید بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے ماڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ میں پہنچے ہیں۔ آج کی جو ملاقاتیں ہیں اس میں خاص طور پر آئندہ کی جو سیاسی حکمت عملی ہے اس کو طے کرنے کے حوالے سے اہم مشاورت کی جا رہی ہے، اور یہ غیر رسمی طور پر تمام معاملات کو دیکھا جا رہا ہے، جس میں اس کے علاوہ جو ٹکٹوں کی تقسیم ہے، جو کہ ٹکٹوں کے جو درخواستیں ہیں وہ یہیں پر وصول کی جا رہی ہیں، اور اس کے حوالے سے جو فیصلے ہونے ہیں ان کے بھی اسی طرح فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ کس امیدوار کو کہاں سے ٹکٹ بہتر دی جائے تاکہ بہتر سے بہتر نتائج حاصل کر سکیں۔ خواجہ آصف جب باہر نکلے تو ان سے جب میڈیا کی غیر رسمی سی گفتگو ہوئی تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا میاں نواز شریف الیکشن لڑیں گے، تو انہوں نے کہا جی میاں نواز شریف الیکشن لڑیں گے۔ اسی طرح جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ بھی الیکشن میں حصہ لیں گے تو انہوں نے کہا میں بھی الیکشن میں حصہ لوں گا اور ہم دونوں فٹ ہیں اور الیکشن لڑیں گے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون اس سوچ کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے کہ میاں نواز شریف الیکشن میں حصہ لیں گے اور پارٹی کی قیادت باقاعدہ فرنٹ فٹ پہ کریں گے، اور اس کے لیے آئندہ سے جو ایک جلسوں کا سلسلہ بھی شروع کیا جا رہا ہے، جلسوں کا اور ملاقاتوں کا سلسلہ بھی شروع ہونے جا رہا ہے۔ شکریہ آپ کا زاہد۔ نواز شریف فٹ ہیں، الیکشن ضرور لڑیں گے، خواجہ آصف کی جانب سے کہا گیا۔ پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی۔ صحافی نے سوال کیا تو خواجہ آصف کا جواب تھا کہ سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے۔ میاں صاحب کس حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں، ابھی فیصلے ہوں گے کہ کس حلقے سے الیکشن لڑنا ہے، خواجہ آصف نے یہ کہا۔ ایسا بھی بتائیں کہ تمام سیاسی جماعتوں سے گفتگو ہونی چاہیے، جتنے بھی جو بھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ لیڈرشپ جو ہے آپ کو بتائے گی۔ آج کی میٹنگ میں کوئی اہم ایجنڈا کھڑے ہیں۔ اچھا ابھی بتائیں کہ اللہ فضل ہے اور آپ بھی فٹ ہیں الیکشن کے لیے؟ الیکشن بالکل الیکشن لڑ رہے ہیں، سارے میں ملے گی۔ آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، میاں صاحب کون سے حلقے سے لڑ رہے ہیں؟ میاں صاحب بھی الیکشن لڑیں گے؟ کون سے الیکشن لڑ رہے ہیں؟ میاں صاحب بھی الیکشن لڑیں گے؟ ابھی فیصلے سارے ہوں گے، لگنا ہے۔ خاصا لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے، کیا اور سابق صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ 8 فروری کا سورج بلاول بھٹو زرداری کی فتح کا پیغام لے کر طلوع ہوگا۔ عوام کی مشکلات کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں، پیپلز پارٹی عوام کی مشکلات ختم کرے گی، کہا گیا ہے آصف علی زرداری کی جانب سے۔ مزید ان کا کیا کہنا ہے جانتے ہیں۔ کراچی سے ہمارے نمائندے محمد اشہد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اشہد بتائیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں اپنے ایک بیان میں سابق صدر آصف علی زرداری نے سندھ میں بلدیات کے ضمنی انتخابات میں جیت پر عوام سے اظہار تشکر کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ مرتضی وہاب اور سلمان عبداللہ مراد کی کامیابی اہل کراچی کا مخالفین کے لیے خاص پیغام ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ 8 فروری کا سورج بلاول بھٹو زرداری کی فتح کا پیغام لے کر طلوع ہوگا۔ عوام کی مشکلات کے تھوڑے دن رہ گئے ہیں، پیپلز پارٹی عوام کی مشکلات جلد ختم کرے گی۔ جی شکریہ آپ کا اشہد۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے بیٹوں سے بات نہ کرانے پر توہین عدالت درخواست میں سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو نوٹس جاری۔ خصوصی عدالت کے جج ابو الاسناد ذوالقرنین نے نوٹسز جاری کر دیے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے رضوان قاضی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رضوان بتائیے۔ جی چیئرمین پی ٹی آئی کی بیٹوں سے بات نہ کروانے پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل شہراز احمد رانجھا کی طرف سے دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عدالتی احکامات کے باوجود سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے چیئرمین پی ٹی آئی کی بیٹوں سے بات نہیں کرائی، اور اس پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔ عدالت کی درخواست پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے جواب طلب کرتے ہوئے سماعت 8 نومبر تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ جی ٹھیک ہے، رضوان قاضی اسلام آباد سے اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔
वेलकम बैक। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली बमबारी को एक माह मुकम्मल, गजा खंडर बन गया। सहूनी फोर्सेस के एक रात में 2500 हमले, मजीद 280 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में इंटरनेट सर्विस एक बार फिर मुनक़ता, राबतों में रुकावट डालकर इसराइल का मज़ालिम छुपाने का मंसूबा। अलमगाजी पनाहगुज़ीन कैंप पर बड़ा हमला, निहत्ते लोग निशाना बन गए। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 9700 से ज़ायद हो गई। शोहदा में 4880 बच्चे और 2550 ख़वातीन शामिल। 32000 से ज़ायद ज़ख्मी, 15 लाख से ज़ायद शहरी बेघर हो चुके हैं। अंकल क्या मुझे कब्रिस्तान लेकर जा रहे हैं? इसराइली बमबारी से तबाह इमारत के मलबे से जिंदा निकाली जाने वाली बच्ची का जुमला, वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गई। जबालिया कैंप से बच्ची को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अरब मीडिया के मुताबिक ये वीडियो गजा के जबालिया कैंप की है, जहां इसराइल 4 मरतबा बमबारी कर चुका है। मलबे के नीचे से निकाले जाने के बाद बच्ची को अपने जिंदा होने का यकीन नहीं आया और वो पूछ रही है कि अंकल क्या मुझे कब्रिस्तान लेकर जा रहे हैं? इस पर एक शख्स ने इसे हौसला दिलाते हुए कहा, नहीं तुम तो चांद जैसी हो। फ़लस्तीन में जारी इसराइली बर्बरियत में मासूम बच्चों और शहरियों की शहादत पर साबिक सदर बराक ओबामा, साबिक सदारती उम्मीदवार बर्नी सैंडर्स भी खामोश न रहे। एतराफ़ कर लिया कि अमरीकी भी इसमें किसी न किसी तरह शरीक जुर्म है। इसराइली वज़ीर आज़म की हरधर्मी बरकरार, आलमी मुतालबात के बावजूद जंग बंदी से इनकार कर दिया। जबकि गजा में नस्ल कुशी के खिलाफ मजम्मती ख़त लिखने पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने एवार्ड याफ्ता सहाफ़ी खातून से इस्तीफ़ा भी तलब कर लिया है। इसराइली बर्बरियत और वहशियाना हमलों में मासूम बच्चों और शहरियों की शहादतों पर साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा ने कहा कि फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। किसी न किसी हद तक हम सब इसमें शरीक हैं। अमरीकी सेनेटर और साबिक सदारती उम्मीदवार बर्नी सैंडर्स का कहना है कि गजा की तबाही जदीद दौर के होलनाक तरीन लम्हात में से एक है। ये आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हैं जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म नेतन्याहू अपनी हरदर्मी पर कायम है। इसराइली पायलट से खिताब में कहा कि हमारी यरगमालियों की रिहाई तक जंग बंदी नहीं होगी। अपने दोस्तों दुश्मनों को बता रहे हैं इन्हें शिकस्त देने तक जंग जारी रखेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का अचानक दौरा इराक, वज़ीर आज़म से मुलाकात की और अमरीकियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर ज़रूरी कदम उठाएंगे। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने गजा में एक बार फिर जंग बंदी की अपील की और कहा कि गजा में इंसानी सूरत हाल इंतहाई संगीन है। खुदा के नाम पर जंग बंदी की दरख्वास्त करता हूँ। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने गजा में नस्ल कुशी के खिलाफ मुज़म्मती खत पर दस्तखत करने की वजह से अपनी एवार्ड याफ्ता सहाफ़ी जैस्मीन हक से इस्तीफा ले लिया। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब पुलिस के कांस्टेबल की बरतरफी का केस, आईजी पंजाब की अपील खारिज कर दी गई है। कांस्टेबल असलम एक खातून के साथ घर में नाज़िबा हरकत में मुलव्वस पाया गया। तफसीलात जान लेते हैं। हसीब मलिक इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब बताइएगा। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट में पंजाब पुलिस की कांस्टेबल की बरतरफी से मुतालिक केस था जो कि आईजी पंजाब की जानिब से दरखास्त दायर की गई थी। अदालत ने कांस्टेबल असलम की बरतरफी की आईजी पंजाब की दरखास्त को खारिज कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने भी कांस्टेबल असलम की बरतरफी खत्म की थी, जिसे आईजी पंजाब की जानिब से बरतरफी की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है उसको बरकरार रखा है। 3 रुकनी ये बेंच था जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज की सरबराही में जिसने ये केस की समाअत की थी। जबकि समाअत के दौरान जो है अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए थे कि क्या पंजाब पुलिस के मुखबर अपने ही एहलकारों की मुखबरी करते हैं? ये कौन कहां रात को गुजरा। दहशतगर्दों ने एक बार फिर इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान पर वार करना शुरू कर दिया है। आलम दीन ने इस्लाम को हथियार बनाने वालों को बदतरीन गुनाह करार दे दिया है। इस पर बात कर लेते हैं। किबला या साहब, चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल हमारे साथ मौजूद हैं। किबला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे ऐसे लोगों के बारे में जो इस्लाम को ढाल बना रहे हैं? कुल जी, ये पैगाम पाकिस्तान के हवाले से जो आपने बात की, जो 2017 का फतवा है और इस फतवे पे मुल्क भर के जय्यद तरीन उलमाए किराम के दस्तखत हैं, उनकी तायीद और तौसीक हासिल है। और इस फतवे में ये करार दिया गया है कि किसी फर्द या जत्थे को इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो किसी को काफिर करार दे दे और उसके खिलाफ मुसल्लह इक़दाम का फैसला करे। मुसल्लह इक़दाम का इस्तेहकाक सिर्फ रियासत को हासिल है, ये रियासत की प्रीरोगेटिव है। और दूसरी अहम बात जो इस फतवे में है वो ये है कि खुदकुश हमले हराम हैं, नाजायज हैं। शरई तौर पर खुदकुश हमलों की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो मैं समझता हूँ कि ये पैगाम पाकिस्तान जो है, ये पाकिस्तान की तारीख का 22 निकात के बाद एक और मुत्तफ़क़ा दस्तावेज है कि जिसको तमाम नुमाइंदा उलमाए किराम की तायीद हासिल है
اور اس بات کی ضرورت ہے کہ جس طرح 2017 کے بعد اس کو عام کیا گیا اور اس کے نتیجے میں بہتری بھی آئی، تو اب جو نئی صورتحال پیدا ہو گئی ہے پاکستان کے اندر، ایک بار پھر پیغام پاکستان کو عام کرنے کی کوشش کی جائے، میڈیا اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرے اور ریاست بھی ایسے اقدامات کرے کہ یہ سلسلہ جو ہے پاکستان کو نقصان پہنچانے کا اس کو روک دیا جا سکے۔ اچھا قبلہ یا صاحب، یہ جاننا چاہوں گا کہ مزید کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جس فتوے کا حوالہ آپ دے رہے ہیں ماضی میں بھی اس سے متعلق کوششیں کی گئی، حکومت کی جانب سے بھی اقدامات کیے گئے اور اس میں علماء کرام نے بھی خاصا کردار ادا کیا، لیکن ابھی بھی کون سے آپ کو ویک پوائنٹ لگ رہے ہیں جہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اس میں؟ جی، جہاں تک علماء کرام کا کام ہے تو علماء کرام نے تو ایک فتوے پہ اتفاق کر لیا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی مثبت اقدام ہے اور ایک بڑی خدمت ہے۔ تو اب اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کے بعد میڈیا، ذرائع ابلاغ اپنا کردار ادا کریں تاکہ یہ جو علماء کا فتویٰ ہے اس کو عام کیا جا سکے۔ بدقسمتی سے اس سلسلے میں جو ذرائع ابلاغ کا کردار ہے، اخبارات کا یا ٹیلی ویژن چینلز کا، وہ اتنا بھرپور طریقے سے سامنے نہیں آیا۔ یہ جب سامنے آئے گا تو یقیناً ریاست کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی کہ وہ جرأت مندانہ اقدامات اٹھائیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ آج قبلہ ایاز اسلامی نظریاتی کونسل چیئرمین ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا شکریہ ادا کریں گے۔